الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں ہے۔ حق کو پہچاننے کے بعد تو آپ چھوڑ دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ بے حق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ احد کی جنگ کا وقت مسلمانوں کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں باطل کو شکست ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ بڑی تیاری کر کے اپنے بڑے بڑے سورما، بہادر اور جنگجو چڑھائی کر کے مدینہ منورہ پر لائے، کیونکہ مدینہ پاک کے ارد گرد کے قبائل آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اسی طرح قبائل مسلمان ہوتے رہے تو اسلام بہت جلد بہت بڑی طاقت بن جائے گا۔ پھر ایسی حالت میں مسلمان مکہ معظمہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ مسلمانوں کے اس زور کو توڑنے کے لیے، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے ظلم باطل میں اسلام کو مٹانے کے لیے یہ لوگ پوری تیاری کر کے 1000 بہادر لے کر جنگ کے لیے آئے، جن میں بے شمار گھوڑے، اونٹ اور بہت سا اسلحہ تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے، جن کے پاس صرف ایک گھوڑا، چند اونٹ اور ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، لیکن ان کے اندر ایک تازہ ولولہ اور یقین محکم تھا۔ انہیں یہ پختہ یقین تھا کہ ہم نے جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جس کی غلامی میں ہم داخل ہو گئے ہیں، وہ مالک و خالق، ارض و سماء ہو، مافیا کا محبوب ہے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مر مٹنا ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہے، اس لیے نہ وہ موت سے ڈرتے تھے، نہ وہ زندگی کی تمنا رکھتے تھے، نہ زندگی چاہتے تھے، نہ موت چاہتے تھے، نہ مال و متال چاہتے تھے، نہ اولاد چاہتے تھے۔ ان لوگوں کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں کفار کے سارے سردار جو اسلام کے دشمن تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، مغیرہ بن ولید وغیرہ وغیرہ، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے اور باقیوں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی۔ اس مارکے سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ مسلمان بے آسرا، بے سہارا، مسافر اور مہاجر ہیں، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ غلط ثابت ہوا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان کمزور اور بے آسرا نہیں بلکہ بہت بڑی قوت ہیں جس کے ساتھ مقابلہ ناممکن ہے۔ کفار کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، لیکن جو ان کے سردار اس جنگ میں مارے گئے ان کا انہیں سخت غم اور غصہ تھا۔ باپ کو اپنے بیٹے کا، بیٹے کو اپنے باپ کا، بھائی کو اپنے بھائی کا سخت غم اور غصہ تھا۔ وہ ہر صورت میں اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی بدلے کی خاطر وہ دوسرے سال زبردست تیاری کر کے میدان میں آئے۔ ابو سفیان سب سے پیش تھا، وہی ان کا سردار تھا۔ وہ اپنے دکھ کو مٹانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی ہندہ کا باپ اور اس کا سسر عقبہ قتل ہوا تھا۔ اس طرح باقی بھی اس غصے اور غم کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے پہلے سے کئی گنا زیادہ تیاری کر کے 3000 جنگجو سپاہی لے کر جنگ کے لیے آئے۔ ان میں ایک منافق شخص ابو عامر بھی شامل تھا جو مدینہ پاک کا رہنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہ بہت بڑا فقیر بنا ہوا تھا۔ اس نے رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی، صرف ایک کمبل میں رہتا تھا اور تارک دنیا تھا۔ وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری
اور اطلاع دیتا رہتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے اوس اور خزرج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو گئے۔ ان کی توجہ ہر طرف سے ہٹ گئی اور ابو العامر کا کسی کو خیال ہی نہ رہا۔ اسی بنا پر اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ برداشت نہ کر سکا اور بھاگ کر مکہ معظمہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مشرکین مکہ کو اور زیادہ مارا، ان کے زخموں پر نمک چھڑکا، انہیں کہا کہ یہی وقت ہے مقابلہ کا اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جب میری قوم مجھے جنگ میں دیکھے گی تو سارے کے سارے میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ چانچہ وہ بھی ان کے ساتھ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرسار سے اپنی زندگیوں کی قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، حالانکہ تعداد میں وہ بہت کم تھے، کل 1000 آدمی تھے، جن میں سے 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی بہانہ بنا کر راستے سے واپس لے گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مشورہ نہیں سنتے، لہٰذا میں ساتھ نہیں دیتا۔ جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو دجانہ بڑی بہادری سے لڑے۔ بہادری کی ایسی مثالیں انہوں نے قائم کی جو کہیں اور نہیں ملتی۔ جس طرح انہوں نے قربانی دی، تاریخ میں کسی جگہ ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امیر حمزہ کو کفار نے شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کا مسئلہ کیا، یعنی کہ ان کے ناک، کان، آنکھیں سب کاٹ لیے، سینے کو چاک کر کے دل اور جگر بھی نکالا۔ اس طرح عبداللہ بن جاش کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا، جن کا پچھلی دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کفار کا زبردست مقابلہ کیا تھا اور کئی کافروں کو واصل جہنم کر کے خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کفار بڑے جوش و خروش سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں میں زیادہ ولولہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو ہمت اور جوش دلانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ انہوں نے ذلت اور کمینگی کی کوئی حد نہیں چھوڑی، جس کی ایک معمولی سی مثال پیسا فرمایا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب یہ کفار کی فوج آئی اور اوا سے گزری تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے کہا کہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک کا مزار پاک اس جگہ ہے۔ اس طرح کرنا چاہیے کہ اس قبر شریف کو اکھاڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک کے جسد مبارک کو یہاں سے نکال لیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پاس رکھیں۔ جتنے بھی قیدی ہوں گے مسلمانوں کے پاس، ان کو چھڑانے کے لیے بجائے رقم دینے کے حضرت مائی صاحبہ کا ایک ایک عضو دے کر ان کو آزاد کرائیں گے۔ اسی کمینگی پر ابو سفیان نے بھی اور سارے کفار نے بھی رضامندی ظاہر کی، لیکن ایک کافر تھا جس نے کہا یہ غلط رسم مت ڈالو، اگر مسلمان غالب آ گئے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کی قبریں اکھاڑیں گے اور تمہارے بڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اس لیے یہ غلط رسم ڈالنے سے باز رہو۔ چانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے ہاتھ روک لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور اس پر وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس لشکر کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، جن کی سردار ہندہ تھی، جو عورتیں گاتی اور ڈف بجاتی تھیں، بڑے جوش اور خروش سے لڑائی کرا رہی تھی۔ اسی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، ناک، کان اور آنکھیں نکال کر ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ اس ساری تگ و دو کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ کفار کو شکست ہوئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان کی جو عورتیں دفیں بجاتی اور گاتی تھیں، انہوں نے فریادیں شروع کر دیں۔ ننگے سار اور شلواریں گھٹنوں سے اونچی کی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں پر ایک غیبی آفت آ گئی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز کھڑے کر دیے،
اور ان کو فرمایا کہ اگر کفار پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کریں تو تم یہاں ان کو روکو گے، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم یہاں سے نہیں ہلو گے، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح۔ جب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، بہت سے قتل ہو گئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ تو ان تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ تم کو اپنے آقا و مولا کا حکم یاد نہیں رہا کہ تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے خواہ کچھ ہو جائے؟ بڑا زور لگایا لیکن کسی نے نہ مانا، صرف حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 10 آدمی وہاں کھڑے رہ گئے۔ کفار نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقب خالی ہے، چانچہ خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی سرکردگی میں کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے مدافعت کی لیکن کچھ پیش نہ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اسی طرح قائم رہے اور وہیں شہید ہوئے۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن ایک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس جنگ میں پیچھے سے حملہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ یہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ کفار پیچھے سے آ کر حملہ کریں گے۔ کفار نے بڑے زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کیا کہ حضور پاک کو شہید کیا جائے۔ ایک بد نصیب ابن کیمیا سامنے آیا، اس نے اس زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی بڑی جانفشانی سے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت ابو دجانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ کفار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں سے ان کو 70 زخم لگائے، لیکن ایک بال برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح 70 زخم کھا کر وہ شہید ہوئے۔ ابن کیمیا نے یہ مشورہ کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن کیمیا نے یہ مشہور کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ تلاش کرتا کرتا آیا کہ کس نے شہید کیا، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ جو کسی بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے ہم بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ ابن کیمیا نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کرتے رہے، اور جب یہی مشہور ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا اب ہم جنگ کر کے کیا کریں گے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تب زندگی کا کوئی مزہ نہ رہا۔ کچھ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا لطف نہیں ہے، ابھی تو ہمیں جنگ کرنی ہے تاکہ ہم بھی ختم ہو جائیں۔ اس طرح لوگ مختلف خیال سے مختلف اعمال ہو گئے۔ اتنے میں کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ انہوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ سارے مسلمان خوش ہوئے اور چاروں طرف سے سمٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے بڑے زور سے حملہ کیا، کفار کو پھر شکست ہوئی، وہ بھاگے اور بھاگتے ہوئے ابو سفیان نے کہا اچھا اگلے سال پھر بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مسلمان زخمی، خستہ حال، بڑے تھکے ہوئے واپس مدینہ پاک میں پہنچے۔ یہودی مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل میں حسد رکھتے تھے، وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور باقیوں کو ورغلائیں گے کہ اسلام جھوٹا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو اب بھی واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف نہ پہنچتی، وہ اتنے زخمی نہ ہوتے، وہ اتنی مصیبت ان پر نہ آتی۔
یہودیوں کے سرداروں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم بڑے قیمتی آدمی ہو، بڑے بہادر اور سمجھدار آدمی ہو، تم اب دیکھ لو کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی فوج تھی یا اللہ تعالیٰ کے بندے تھے جن کو یہ شکست ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ عہد کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عہد تو بڑی ضروری چیز ہے، ہمارے مذہب میں ہے کہ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا مالک اور رب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنا آقا اور مولا مان لیا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ چانچہ یہود کو ذلت کا سامنا ہوا، اس وقت یہ آیت پاک جو بیان کی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایمان کے بعد کفر میں آ جائیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، ورنہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ ایک اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی غلطی سے یہ تکلیف پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ ان یہودیوں کو جو اس وقت حسد کی وجہ سے پراپرگنڈا کرتے ہیں، عارضی طور پر فی الحال چھوڑ دیں، درگزر کریں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ چانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر یہ سارے یہودی یا ملک بدر ہو گئے یا تہ و تیگ ہوئے، ان کی ساری سرسبز و شاداب زمینیں اور قلعے اور جائیدادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ یہ فرمایا کہ وہی کفار جو کہتے تھے کہ ہم اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ کریں گے، وہ مکہ معظمہ میں ہی نیست و نابود ہو گئے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور گرد و نواح سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں آ گئے۔ جو لوگ مخالفت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں کامیابی کا راز ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، 70 زخم کھانے کے بعد ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، کفار کی طرف سے عقب سے شدید اور تباہ کن حملے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے رہے۔ اگر ان کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتی تو وہ کبھی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان رکھتے اور شہادت بھی چاہتے۔ ایسی قربانی اور ایسی محبت کا مظاہرہ ان سے کبھی سرزد نہ ہو سکتا اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں نہ ہوتی۔ یہ نسبت رسولی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی جس نے مسلمانوں کو بچایا، اسلام کو بچایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دین اسلام کو قائم رکھا۔ آج بھی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفرازی حاصل کرے، اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لے تو اس میں وہی جذبہ پیدا ہوگا جو حضرت ابو دجانہ میں تھا، اس میں وہی جذبہ پیدا ہوگا جو حضرت ابوبکر صدیق میں تھا، جو حضرت عمر فاروق میں تھا، جو حضرت علی میں تھا، جس کی بدولت انہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے وطن، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی اور اسلام کی فتح ہوئی۔ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی وجہ سے اسلام کے لیے یہ عظیم و شان فتوحات حاصل کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں میں عظیم و شان بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں جہانوں میں عزت، سرخروئی اور سرفرازی حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ نسبت رسولی کیا چیز ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، دل کا تعلق ہے، سینے کا تعلق ہے، دماغ کا تعلق ہے۔
ایسا تعلق جس کے درمیان کوئی اور تعلق نہ ہو، جس طرح بجلی کی تار کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور اس میں اسی وقت بجلی آتی ہے جب درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر کوئی چیز درمیان میں ہو تو کنیکشن نہیں قائم ہوتا اور نہ ہی روشنی آتی ہے۔ اس طرح جس انسان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی طرح جاگزیں ہو کہ اس سے زیادہ اور کوئی محبت نہ ہو، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ مال و منال کی، نہ جائیداد کی، تو وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر منسلک ہو سکتا ہے۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، جو اس سراج منیر سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اسے برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، اسے برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے سامنے صراط مستقیم آشکار ہو جاتا ہے اور اس پر گامزن ہو کر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب تک سینے صاف نہ ہوں نہ یہ کنیکشن پیدا ہو سکتا ہے، نہ یہ دولت سینے میں آ سکتی ہے۔ سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ وقتاً فوقتاً دینی اور دنیاوی مشکلات لے کر پیسہ فرمایا ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو ہم یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرائیں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے سینوں میں جو زنگ، سیاہی اور غبار ہے وہ دور ہو جائے، ان کے سینے صاف ہو جائیں، پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، پھر اس دولت کو لے کر وہ یہاں سے لوٹیں۔ اس طرح وہ دونوں جہانوں میں سرخرو، سرفراز اور کامیاب ہو جائیں۔ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، یہاں آپ کو لایا، آپ کو بٹھایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اسی انسان پر شیطان حملہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو دنیا چاہنے والا ہو، اس پر شیطان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اور اتنی عظیم دولت کے خواہشمند ہو کر اس بہترین کام میں شامل ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ حملہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ کبھی شیطان ان کے دماغ میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارا فلاں کام پیچھے بڑا ضروری تھا، جلدی ادھر جانا چاہیے، فلاں رشتہ دار تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہاں جانا چاہیے، فلاں بیمار تھا، تمہیں وہاں جانا چاہیے، تمہاری تجارت میں یہ نقصان ہو رہا ہے، یعنی ان کو یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی سے محروم کرتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے۔ جب انسان کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جو ہی وہ اپنا منہ دوسری طرف کرتا ہے، مالک الملک کو بھی اپنا منہ دوسری طرف فرما لیتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، تو اس مہربانی کو سمجھیں۔ یہاں نہایت خلوص اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس یقین سے کہ جس مالک کو ہم یاد کر رہے ہیں وہی یہاں سے، وہی راستے میں، وہی ہمارے گھروں میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔